شہزادہ حمزہ اور جادوئی چراغ۔ بہت عرصہ پہلے مغل سلطنت کے سنہرے دور میں ایک عظیم الشان شہر تھا جس کا نام نور محل تھا۔ اس شہر کے بیچوں بیچ ایک شاندار قلعہ کھڑا تھا جہاں بادشاہ اکبر شاہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کرتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا شہزادہ حمزہ رہتا تھا جو نہایت شرارتی مگر دل کا صاف لڑکا تھا۔ شہزادہ حمزہ کو تلوار بازی یا درباری آداب سے زیادہ دلچسپی مہم جوئی میں تھی۔ وہ اکثر محل سے چپکے سے نکل جاتا اور شہر کی گلیوں میں عام لوگوں کے ساتھ گھومتا پھرتا۔ اس کی یہی عادت بادشاہ کے لیے فکر کا باعث تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ حمزہ کا دل بہت نیک ہے۔ ایک دن جب حمزہ بازار میں گھوم رہا تھا، اس کی نظر ایک بوڑھے فقیر پر پڑی۔ فقیر کے پاس ایک پرانا سا چراغ رکھا تھا۔ فقیر نے اسے دیکھ کر کہا، آئے شہزادے، یہ عام چراغ نہیں، اس میں ایک راز چھپا ہے۔ حمزہ ہنس کر بولا، یہ تو بالکل عام سا لگ رہا ہے، اس میں کیا خاص بات ہو سکتی ہے؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، اگر ہمت ہے تو اسے آزما کر دیکھ لو، مگر یاد رکھو ہر طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ حمزہ نے تجسس میں آ کر وہ چراغ خرید لیا اور واپس محل لے آیا۔ رات کے وقت جب سب سو گئے تو اس نے چراغ کو آہستہ سے رگڑا۔ اچانک ایک نیلی روشنی کمرے میں پھیل گئی اور ایک بڑا سا جن ظاہر ہوا۔ جن نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، میں اس چراغ کا محافظ ہوں، جو بھی مجھے آزاد کرے گا میں اس کی 3 خواہشیں پوری کروں گا۔ حمزہ پہلے تو ڈر گیا، مگر پھر اس نے ہمت کر کے کہا، کیا واقعی تم میری کوئی بھی خواہش پوری کر سکتے ہو؟ جن نے سر جھکا کر کہا، جی ہاں، مگر سوچ سمجھ کر مانگنا، کیونکہ ہر خواہش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حمزہ نے پہلی خواہش مانگی، میں چاہتا ہوں کہ میرا شہر دنیا کا سب سے امیر شہر بن جائے۔ اگلے ہی دن نور محل میں سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات کی بارش ہونے لگی۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، مگر جلد ہی لالچ بڑھنے لگا۔ لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لگے، چوری اور دھوکہ دہی عام ہو گئی۔ حمزہ نے دیکھا کہ اس کی خواہش نے خوشی کے بجائے فساد پیدا کر دیا ہے۔ اس نے دوسری خواہش مانگی، میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ مجھ سے محبت کریں اور میری تعریف کریں۔ اگلے ہی لمحے ہر شخص حمزہ کی تعریف کرنے لگا، مگر یہ تعریف سچی نہیں تھی۔ سب لوگ ڈر یا جادو کی وجہ سے ایسا کر رہے تھے۔ حمزہ کو احساس ہوا کہ زبردستی کی محبت بے معنی ہوتی ہے۔ اب اس کے پاس آخری خواہش باقی تھی۔ وہ بہت سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اپنے باپ کی باتیں یاد کیں کہ اصل بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنی عوام کی خدمت کرے، نہ کہ صرف طاقت حاصل کرے۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے اور لوگ اپنی محنت سے خوشحال ہوں۔ جن نے مسکرا کر کہا، یہی تمہاری سب سے بڑی دانشمندی ہے۔ اچانک سب کچھ معمول پر آ گیا۔ شہر میں سکون واپس آ گیا، لوگ اپنی محنت سے خوش رہنے لگے اور حمزہ کے دل میں بھی ایک عجیب سا سکون آ گیا۔ اس واقعے کے بعد حمزہ بدل گیا۔ وہ اب صرف ایک شرارتی شہزادہ نہیں رہا، بلکہ ایک سمجھدار اور ذمہ دار انسان بن گیا۔ اس نے اپنے والد کے ساتھ مل کر سلطنت کی خدمت شروع کی اور عوام کی بھلائی کے لیے کام کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن وہ خود بادشاہ بنا۔ اس کی حکمرانی میں نور محل ایک مثالی شہر بن گیا، جہاں انصاف، محبت اور خوشحالی کا دور تھا۔ لوگ آج بھی اس کہانی کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل طاقت جادو میں نہیں، بلکہ عقل، صبر اور نیک نیتی میں ہوتی ہے۔